بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم ان تعذبهم اگر تو ان کو عذاب دے فإنہم عبادک پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں وإن تغفر لهم اور اگر تو ان کو معاف کر دے فإنک انت العزیز الحکیم پس بے شک تو غالب ہے حکمتوں والا ہے قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم یہ دن ہے ینفع الصادقین فائدہ دے گا سچوں کو صدقہم ان کا سچ لہم جنات ان کے لیے باغات ہوں گی تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار ان باغات کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے رضی اللہ عنہم اللہ خوش ہوگا ان سے ورضوا عنہ اور وہ خوش ہوں گے اس سے ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی ہے بہت بڑی للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک و بادشاہت السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما فیہم اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہو اور وہ علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں کا بیان تھا اور خصوصاً پچھلے درس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ قیامت کے دن اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو 2 معبود بنا لیں مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ تو وہ اللہ کی حضور عاجزی کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس طرح کی میں نے کوئی بات نہیں کی اگر میں نے کہی ہوتی یا اللہ تو جانتا ہے اس لیے کہ جو میرے دل میں ہے یا اللہ تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے یا اللہ وہ میں نہیں جانتا یہ عاجزی کریں گے اور مزید عرض کریں کہ میں نے تو یہ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم میری کہ اے میرے بندو اے میرے امتیوں تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ تم عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے تو میں نے یا اللہ ساری زندگی اسی کی دعوت دی ہے جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں نگران تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا رقیب تھا اور شہید تھا آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دوسری اور آخری بات کو بیان فرمایا اور وہ یہ ہے کہ عرض کریں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فإنهم عبادک اگر تو ان کو عذاب دے سزا دے ان کی پکڑ کرے گرفت کرے تو یہ تیرے بندے ہیں اور یہ بالکل عدل ہوگا انصاف ہوگا یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ تو ان کی پکڑ کرے ان کی گرفت کرے ان کو آگ میں ڈالے جہنم میں ڈالے تو عادل ہے اور یا اللہ یہ 100% عدل ہے کیونکہ وما ربک بظلام للعبید تمہارا رب ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو ان کو بخش دے ان کو معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب ہے ایسا کر سکتا ہے تجھ سے کون پوچھے گا تجھ سے کوئی
اتنی جرت بھی نہیں کر سکتا کہ تجھ سے وہ پوچھے، عرض کرے کہ یہ کام یا اللہ تو نے کیوں کیا؟ ہماری جرت تو ایک تھانے دار سے بات کرنے کی نہیں، اور ایک حکومتی معمولی اختیار رکھنے والا، اس سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حضور کون لب گشائی کر سکتا ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ یا اللہ تو غالب ہے، ایسا کر سکتا ہے، تیرا ہر فیصلہ درست ہے۔ دوسری بات فرمائی، الحکیم، تو حکمت والا ہے، اگر تو ان کو معاف کرے تو یقیناً تو حکیم ہے۔ وہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم کا کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، سمجھ دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یا اللہ تو عزیز بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ اس دعا کے اندر، اس عاجزی کے اندر یہ جو جملہ آخر میں آیا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ یاد رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ ابراہیم میں موجود ہے، آخری سے پچھلے رکوع میں انہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا، اس دنیا میں کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی یہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ یا اللہ میری اولاد میں سے جو میری تابعداری کرے وہ میرے راستے پہ ہے، وہ میرا آدمی ہے، اور یا اللہ جو میری تابعداری نہ کرے، گمراہ ہو جائے، تو یا اللہ بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ وہاں انت العزیز الحکیم نہیں آیا، وہاں ان کی دعا کے اندر جو عاجزی ہے کیا فرمایا؟ فإنک انت الغفور الرحیم۔ علماء فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس دنیا میں تھی کہ جب تک کوئی آدمی اس سے قصور ہوئے اور بہت قصور ہوئے وہ اللہ سے معافی مانگے، حتیٰ کہ ابھی فرشتے نظر نہیں آئے، حالت نظر شروع نہیں ہوئی، موت کا وقت نہیں آیا، اس سے 2 منٹ 3 منٹ پہلے بھی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبدہ ما لم یغرغر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک بندہ حالت نظم میں نہیں پہنچتا اللہ اس کے رجوع کو، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ تو اس لیے کہا فإنک انت الغفور الرحیم، یا اللہ جو غلطی کرے اور تو اس کو معاف کرے تو تو معاف کر سکتا۔ یہاں جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فإنک انت العزیز الحکیم، تو یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے سے بات ہم پڑھ کے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جتنے خطابات ہیں، جتنی بات ہے، گفتگو ہے اللہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، یہ قیامت کی بات ہے۔ تو فرمایا یا اللہ اگر تو معاف کر دے تو کر سکتا ہے، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے یا اللہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ایسا کرے گا نہیں کہ مشرک کو معاف کر دے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں کرے، باقی جس کی اللہ چاہے گا اس کی بخشش کر دے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ دیا ہے اللہ مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ بخشش ہو سکتی ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اگر تو ان کو عذاب دے تیری مرضی، اگر تو معاف کر دے تو یا اللہ تب بھی تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں۔ اس کے باوجود کہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے یہ فرمایا اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، باقیوں کی ہو جائے گی، تو ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں عمل کی جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نضر ابن حارث کافر تھا، سورہ انفال پڑھیے 3 رکوع ہے، اور اس طرح کے اور کافر، یہ سردار تھا۔ غلاف کعبہ کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر انہوں نے اللہ کی حضور دعا کی، کیا دعا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم۔ یا اللہ اگر یہ پیغمبر سچے ہیں، یہ قرآن سچا ہے، یہ دین سچا ہے، تو ہماری اوپر پتھروں کی بارش کو نازل فرما۔ اللہ نے دوسری آیت کریمہ میں فوراً فرمایا، یہ اتنی مقدس جگہ غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ کر چمٹ کر دعائیں کر رہے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
جب تک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں ان پر پکڑ نہیں آئے گی۔ اب غور فرمائیے نا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکت، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، پکے کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ کے مخالف ہیں، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، تو میں آپ کی وجود کی برکت یہ ہے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری بات، وما کان اللہ لیعذبہم وہم مستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، ان پر پکڑ نہیں آئے گی۔ اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں آندھی آ جاتی، تیز ہوائیں شروع ہوتی، بادل زیادہ گہرے آ جاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا فزع الامر فرغ الى الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی، آندھی طوفان آ جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز میں متوجہ ہو جاتے۔ حالانکہ دونوں چیزیں صحابہ میں موجود ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے صحابہ وہ استغفار بھی کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قصور ہو اللہ سے معافی مانگیے، بندوں کا قصور ہو بندوں سے معافی مانگیے، ان کو راضی کیجیے، خوش کیجیے، پھر اللہ سے بڑی امید۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد صحابہ منتشر ہو کے گھروں کو چلے گئے، ہم دو رہ گئے، ایک میں تھا، دوسرا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کرتے رہے قیام کی حالت میں، پھر رکوع کیا، لمبا رکوع میں بھی اسی کو پڑھتے، سجدے کیے، سجدے میں بھی اسی کو پڑھتے رہے، جلسے میں، قومے میں، پوری نماز میں یہ پڑھتے رہے، روتے رہے، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ اب غور فرمائیے، ہم نے جرأت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن آپ پہ اترا ہے، ایک آیت کریمہ پوری رات پڑھتے رہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے حق میں دعا کرتا رہا اور اپنی سفارش کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں اللہ کی حضور مانگتا رہا پوری نماز میں، پوری رات، حتیٰ کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کیا جائے گا، آپ کو راضی کیا جائے گا اور آپ کو مقام محمود، مقام شفاعت عطا کیا جائے گا۔ تو میں اس سے مطمئن ہو گیا، میں اس سے خوش ہو گیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جبرائیل نے آ کر خوشخبری سنائی کہ نحن نرضیک ولا نسوء فی امتک، ہم آپ کو خوش کریں گے، راضی کریں گے اور آپ کی امت کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ ہمیں چاہیے، اتنا رونے والے ہمارے پیغمبر ہمارے لیے، میرے آپ کے لیے، امت کے اندر میں بھی، آپ موجودین بھی، غائبین بھی، قیامت کی صبح تک آنے والے سارے کے سارے امتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اتنا روئے، دعا فرماتے رہے، ہم ان کو کیا صلہ دیں؟ محبت کی شکل میں، عقیدت کی شکل میں، ان کی اطاعت کی شکل میں، ان کی ازواج، اصحاب، اہل بیت اطہار، ان کی محبت کی شکل میں، درود مبارکہ کی شکل میں، ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی شکلوں میں، یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کوئی باپ بھی اتنا کسی کے لیے نہیں رو سکتا۔ کوئی باپ ہے پوری رات روتا رہے جی، 2 منٹ روئے گا، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، بس پھر آنسو خشک ہو جائیں گے، پھر اس کو نیند آ جائے گی، تھک جائے گی۔ ہاں، آپ غور فرمائیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہے، یہاں تک تو خطاب تھا اور بات تھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ فرمائیں گے، یہ بڑی ضروری بات، قال اللہ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن، کہ اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ اچھا، سچوں کو سچائی فائدہ دے گی، کیا فائدہ دے گی؟ لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہوں گی، ان باغات کے نیچے سے الانہار و نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی۔ اب سوال یہ ہے کہ سچوں سے مراد کون سے سچے؟ تو یاد رہے 3 طرح کے سچے، ایک وہ جو دل کا سچا، دل میں کوئی منافقت نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، دل ہمارا ساری بیماریوں سے پاک ہو، جس کو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے،
دل اندر ہمارا شیشہ ہو، دل کی سچائی۔ دوسرا یہ زبان کی سچائی ہے۔ زبان کیونکہ بہت بولتی ہے، پاؤں کم ہاتھ کام کرتے ہیں، ہاتھ کم کام کرتے ہیں، آنکھیں کم کام کرتی ہیں، دماغ کم کام، زبان بولتی ہے، بولتی اور بولتی چلی جائے، اس کی لغزشیں بھی بہت زیادہ، خصوصاً زبان کی سچائی بہت لازم۔ تیسری چیز پورے عمل کی صفائی، پوری زندگی کی صفائی، جس شعبے میں موجود ہے انسان ہمیشہ سب سچائی کو اپنا۔ یہ 3 طرح کی سچائیاں ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے اور دل سے اہتمام ہونا چاہیے۔ دل کے اندر کچھ ہو، زبان کے اندر کچھ ہو، ذہن کے اندر کچھ ہو، زبان کے اندر کچھ ہو، زبان کے اندر اور دل کے اندر کچھ ہے اور عمل کے اندر کچھ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تحلی بما لم یعط کان کلابث ثوبی زور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس نے وہ زینت اختیار کی جو اس کو نہیں دیا گیا، اس طرح کا اسٹائل بناتا ہے، اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تاکہ اس کو، وہ لوگوں کو میسج یہ دینا چاہتا ہے کہ میں فلاں ہوں اور میری اتنی حیثیت ہے اور میری یہ عظمت ہے، میں فلاں لوگوں میں ہے وہ نہیں، ان میں نہیں، لیکن ان جیسا اس انداز سے بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگ مجھے وہی سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹا ہے اور اس نے جھوٹ کا لباس پہنا، یہ جھوٹا ہے اور اس نے جھوٹ کا لباس پہنا، اور جو ادھر اور ادھر اور، جس کے دل میں اور زبان پہ اور، یہ منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا ہو کہ اس کی 2 زبانیں ہوں، کل قیامت والے دن اس کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلیں گی، اس کے منہ سے آگ کی لپٹیں، آگ کے شعلے نکلیں گے۔ میری آپ کی اللہ حفاظت کرے۔ ہمیں جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، جنت کی نعمتیں چاہیے، اس کے لیے سچائی بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت تفصیل ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، جنتی نعمتیں کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ہم پڑھتے رہیں انشاءاللہ، پھر بھی پڑھیں گے۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے للہ ملک السماوات والارض، احکامات کو بیان کیا، بڑی عظمتیں شانیں گزری، حلت حرمت کے نام ہی اس کا سورۃ المائدہ ہے، حلت حرمت، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، تفصیل کے ساتھ احکامات بیان ہوئے۔ پھر جس نے بیان کیے اس نے اپنی قوت طاقت کو آخری آیت کریمہ میں بتایا، جس کا یہ قانون ہے اسی ہی کے لیے بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض زمین کی، وما فیہن، اور اسی ہی کے لیے اس کی لیے بادشاہت ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ سورہ مائدہ اللہ کی مہربانی سے ختم ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔